رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت مبارکہ پر کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما گفتگو میں کر چکا ہوں، لیکن سیرت کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو اس کے ضمن میں بیان ہو جانا مناسب ہے، کہ جس میں واقعتاً ایک جو ہے کیفیت بن گئی تھی کہ ازواج مطہرات نے ایک جتھا بندی کی تھی اور حضور پر دباؤ ڈالا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے ہاں تو فقر تھا۔ جب مسلمانوں کے عام گھروں کے اندر بھی کچھ آسودگی پیدا ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ فطری طور پر ازواج مطہرات کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ اب تو ہمیں بھی کچھ کشادگی حاصل ہو جانی چاہیے، کچھ خرچ میں نفقہ ہمارا زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ تو انہوں نے نفقات کا مطالبہ کیا اور اس کے ضمن میں سب نے جتھا بندی کر لی مل کر، جیسے ہمارے ہاں ٹریڈ یونینزم ہوتی ہے، تو سب نے جو ہے اس طریقے سے حضور سے بیک زبان جمع ہو کر مجتمع ہو کر مطالبہ کیا کہ ہمیں خرچ زیادہ دیا جائے۔ اس کے ضمن میں روایت جو آتی ہے وہ ہے واقعتاً ایسی کہ جس پہ اس لفظ تظاہر جو ہے اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے حضور کی حیات طیبہ کا، واقعہ ایلا۔ حضور نے جب یہ دیکھا کہ ان کا دباؤ مجھ پر بہت بڑھ رہا ہے تو آپ نے ایلا کا اعلان کر دیا کہ میں تم سب سے تعلق منقطع کرتا ہوں عارضی طور پر۔ ایلا یہ ہے کہ اب زن و شو کا تعلق میرا تمہارا نہیں رہے گا، یہ ایلا ہے۔ 1 مہینہ اس طرح گزرا اور خبریں یہ اڑ گئیں کہ حضور نے ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ اس سے یہ کہ بڑی ایک سراسیمگی پیدا ہو گئی مدینہ کے اندر، صحابہ کرام میں بڑی بے چینی پریشانی۔ تو اس کے صورت میں جو ہے وہ خاص طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ دونوں انہوں نے ہمت کی، جرأت کی، انہی کا یہ مقام اور مرتبہ بھی تھا کہ حضور سے جا کے گفتگو کریں۔ تو یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ اس کے حوالے سے موجود ہے، انہوں نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے فرمایا تو حضور نے جواب دیا کہ ہن کما ترا یسألننی النفقہ، یہ جو میری بیویاں ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ میں نفقہ ان کا مال، ان کا جو خرچہ ہے وہ بڑھاؤں، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ تو اس کا ذکر جو ہے، اور دوسرا سورہ احزاب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے کہ اگر تو تم طالب ہو حیات دنیاوی کی، دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی شوکت، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی جو بھی آپ دولت چاہیں، وزینتہا، اور وہاں اس کی زینت اور زیبائش چاہتے ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں مال دنیاوی اس میں سے دے کر، واسرحکن سراحا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا۔ میرے گھر میں رہنا اگر ہے تو یہی فقر، یہی فاقہ، یہی تنگی تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ فقر جو ہے حضور کا اختیاری فقر تھا، ورنہ تو آپ اس وقت جو ہیں وہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے پورے عرب کے، اور اس میں سے یہ ہے کہ بیت المال پورا آپ کے تصرف میں تھا، لیکن یہ کہ آپ نے اپنا جو بھی خرچہ ہے وہ کم سے کم جتنا کبھی تھا اس سے زیادہ نہیں بڑھایا۔ یہاں اب تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے کوئی کنیز یا غلام عنایت کر دیں، دیکھیے میرے یہ کندھے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے، مشق میں پانی بھر بھر کے میں لاتی ہوں کنویں سے، اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں، یہ جو چکی میں پیستی ہوں، آٹا پیستی ہوں، اس سے تو مجھے کوئی کنیز، کوئی غلام دے دیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں بیٹا، حالانکہ جس قدر محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، بہت محبت تھی، کہ نہیں بیٹا یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے جو تسبیح فاطمہ ہے، وہ اسی روایت میں آئی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے اس دنیا کی کسی کنیز یا غلام کے مقابلے میں۔ تو یہ چیز جو ہے ایک طرح کا معاملہ جو فطری طور پر ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، تو وہ حضور کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور حضور کے ازواج مطہرات نے ایکا کر کے ایک جتھا بنا کر حضور پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اوپر اس آیت کا اطلاق زیادہ صحیح ہوتا ہے، اگرچہ یہ واقعہ جو ہے سورہ احزاب میں آیا ہے، یہاں پر در حقیقت معاملہ دوسرا ہے۔